بسم اللہ الرحمن الرحیم. رائے منیز کے ساتھ آپ کو میزبان ریاض احمد جکھڑ. ہم کیسی کیسی نعمتوں کو ٹھکرا رہے ہیں اور کفران نعمت کر رہے ہیں. آج کے موضوع میں پیکا ایکٹ بھی ہے اور ہمارے ہاں جو اس شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اوپر سے نیٹ میٹرنگ، گراس میٹرنگ لگانے کا پروجیکٹ، گورنمنٹ کے ٹیکسز، یہ ایک الگ داستان ہے. ہم نے کبھی اس بات پہ غور ہی نہیں کیا جیسے ہم نے ایوبی دور کے بعد سے پتہ نہیں کس مصلحت کے تحت نہ نئی گیس نکالی ہے، نہ تیل کے کنویں لگائے ہیں. یہ انرجی ہمارے پاس موجود ہیں، دونوں گیسز بھی ہیں، آئل بھی ہے، لیکن نہیں نکالا. ہم کسی کے کہنے پر ہی چلتے ہیں، ہمیشہ اپنی قوم کو ہی ہم دکھی رکھتے ہیں. کبھی ہماری ان حکومتوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ قوم کس طرح سے سکھی ہو جائے گی. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو میں دیتا ہوں. ہمارے پاس ہائیڈل بجلی کے لیے صرف گلگت بلتستان میں 40 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. اتنے چھوٹے چھوٹے ذخائر موجود ہیں پانی کے کہ ان پر ہم یہ سمال ڈیم کے ذریعے 40 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں، جو ہماری کیپیسٹی کے 11 ملکوں کو بھی کافی ہے. اس کو بھی ہم نہ لیں اگر، کیونکہ ہمارے پاس کل 24,000 میگا واٹ چاہیے اور 8,000 کا شارٹ فال آ جاتا ہے. اس شارٹ فال میں 8 گھنٹے میں لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بڑے شہروں میں اگر ہم کریں تو زیادہ ہو جاتا ہے، چھوٹے شہروں میں اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. تو 8 گھنٹے بجلی نہ ہونے سے بہتر ہے کہ ہم اس کی طرف کیوں نہیں جاتے. ہمارے پاس ایک بلٹ کوریڈور اتنا بڑا سندھ میں موجود ہے، کیونکہ ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف ہمارے پاس چولستان جیسا گرم علاقہ ہے. جب وہاں گرم ہوا اوپر جاتی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے دوڑتی ہوئی سمندر کی ہوا وہاں آ جاتی ہے. تو یہ سرکل جاری رہتا ہے سارا سال، کیونکہ پاکستان ان خوش نصیب ممالک میں ہے جس میں 300 دن روشنی رہتی ہے. پورے سال میں 300 دن روشنی رہتی ہے اور دن نکلا رہتا ہے. تو اس میں ہمیں کوئی ایسا مشکل بھی نہیں ہے کہ ہم اگر سورج کی روشنی سے بھی اور سولر انرجی سے بھی یہ حاصل کریں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. اگر سولر انرجی عوام لگانا چاہتی ہے تو اس پر نیٹ میٹرنگ آ گئی ہے، اس پہ گراس میٹرنگ آ گئی ہے، اس پہ ہم انہیں جو ہے نا ٹیکس کا دباؤ دینا شروع کر رہے ہیں. ہیڈل ہم بنانا نہیں چاہتے. اور دیگر جو ذرائع ہمارے پاس اس وقت ہم لے رہے ہیں، گیس سے لے رہے ہیں، وہ بہت مشکل ہے. گیس کا ہمارے پاس پہلے بھی کمی ہے، اور اگر ہم آئل سے لیتے ہیں تو آئل روز بروز اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے مہنگا ہو جاتا ہے. پھر جو بجلی کے معاہدے ہم نے کیے ہیں وہ صرف حکمران خاندانوں کی ہی بجلی کے معاہدے ہیں. بجلی کے انہوں نے ہی جہاں ڈسپوز ہیں انہی کے، تو وہ لے رہے ہیں عوام سے پیسہ. یہ پیسہ لینا آسان تھا، جبکہ اس سے آسان یہ ہے کہ جب ہم ان ونڈ کوریڈور سے یا گلگت بلتستان کے ان پانی کے چشموں سے ہم ہائیڈل بجلی پیدا کریں یا ونڈ بجلی پیدا کریں تو بہت ہی آسان ہے، کیونکہ سارا سال 300 دن وہاں روشنی رہتی ہے. 300 دن وہاں ہوا کا سرکل ڈے نائٹ چل رہا ہے. اگر ہم چولستان میں ونڈ پاور لگا دیتے ہیں تو وہ گرم ہوا جو ہی اوپر جاتی ہے تو وہ ہوا اس کو کور کر کے کبھی بھی وہ پنکھے نہیں رکیں گے. جب وہ پنکھے نہیں رکیں گے ہمارے یہاں بجلی وافر مقدار میں ہوگی، اور عوام کو بھی ہم اسی طرح سستے داموں بجلی دے سکیں گے. ملک میں لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوگی. تو یہ کام تو انتہائی کرنے والا ہے. اس پر سرمایہ کاری کریں تب بھی ہو سکتی ہے. بیرونی اگر خود نہیں کرنا چاہتے، بیرونی سرمایہ کاروں کو ونڈ پر بھی دے سکتے ہیں، گلگت بلتستان کے چشموں سے بھی دے سکتے ہیں ہم. اور اسی طرح ہمارے پاس جب گیس کی کمی آ رہی ہے، آئل کی، تو وہ بھی ہمارے پاس ذخائر موجود ہیں. ان کو کئی بار جو ہے نا کنگالا جا چکا ہے، لیکن وہ نہیں نکالے جاتے. اس میں کیا مصلحت ہے؟ اس میں مصلحت اتنی سی بچ جاتی ہے جو بادی النظر میں یہی نظر آ رہی ہے کہ یہ پیسہ بجلی کے بلوں سے آسانی سے لیا جا رہا ہے.
ٹیکسز کی صورت میں، مختلف مدات کی صورت میں وہ لے کر صرف ان بجلی کے کارخانے والوں کو دی جا رہی ہے جن سے ہم نے کیپیسٹی پر ہی سودے کر لیے ہیں کہ وہ چلے گا نہیں چلے گا، اس نے ایک کیپیسٹی دی ہے، چاہے اس کیپیسٹی کا وہ ہے ہی نہیں، کبھی کسی نے اس کو ڈیٹیل کیا ہے کہ یہ اس کیپیسٹی کا ہے، کسی نے کسی بیرونی کمپنی سے اس کو چیک کرایا گیا ہے کہ اس کیپیسٹی کا ہے؟ کبھی نہیں کرایا گیا۔ اور ہمارے ہی لوگوں سے ہمارے ملک میں کرپشن اور اقربہ پروری کا بازار اتنا گرم ہے کہ جہاں تو کسی کی سفارش سے بھی یہ سرٹیفکیٹ مل جاتے ہیں، اور اوپر مصیبت اس بات کی ہے کہ یہ تمام کارخانے حکمرانوں کے ہی ہیں، 50 سالوں سے جو حکمران ہیں صرف ان کے ہی ہیں، اور تو کسی کا ہے نہیں۔ اگر کسی اور کے ہوتے تو تب کوئی بات کہی جا سکتی، جب ہے ہی ان کے، یہ براہ راست پیسہ انہی کو ہی جا رہا ہے، تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے، اپنی عوام کو سہولت دینے کے لیے، جہاں کسان کو گندم میں مار دیا ہے اور پوچھنے والا کوئی نہیں، وہی اگلے سیگمنٹ میں میں پیکا ایکٹ پر اس لیے کہوں گا کہ اگر بات کی جائے تو وہ الزام بھی ہے اور پھر اسی پر وہ توہین ہو جاتی ہے، اور پھر اسی پر، اسی کو دبانے کے لیے ہر دور میں یہی ہوتا رہا ہے۔ تو اب اس کو بہتر کرنے کے لیے گلگت بلتستان میں یہ لگائے جائیں، جس سے 40 لاکھ یہ ہو سکتا ہے، اور ونڈ سے ہمیں 50,000 میگا واٹ مل سکتا ہے، 50,000، 24,000 ہماری ضرورت ہے، 30,000 تک زیادہ ضرورت بن سکتی ہے پیک آورس میں، تو ہم اس کو اسی سے پورا کر سکتے ہیں۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک منصوبہ بھی اس پر سرمایہ کاری کے لیے کیوں نہیں بلایا جاتے؟ اس پر سرمایہ کاری ملکی سطح پر بھی ہو سکتی ہے، اس لیے نہیں کی جاتی کہ اس سے براہ راست عام آدمی کو فائدہ ہوگا۔ ہمیشہ جہاں فائدہ کس کا سوچا گیا ہے، بڑے آدمی کا، اشرافیہ کا، اور ان بیوروکریٹوں کا، ان حکمرانوں کا، کبھی عام آدمی کا فائدہ نہیں سوچا گیا۔ اور اگر عام آدمی کا فائدہ کسی نے سوچ کر کوئی آواز دی ہے تو وہ آج پابند ہے، اس کی بات کو سنا ہی نہیں جا رہا۔ جو آدمی، جو حکمران عام آدمی کے لیے سوچے گا وہ تادیر یاد رکھا جاتا ہے، حالانکہ یہ تو باری باری مینج ہو کر بھی زبردستی 50 سالوں سے موجود ہیں۔ اگر یہ بھی کر دیں تو کیا حرج ہو سکتا ہے؟ ان سے بھی ہو سکتا ہے، موجودہ حکمرانوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ آج وہ شروع کریں، 2 سالوں میں گلگت میں سارے یہ لگ جائیں گے، 2 لاکھ میگا واٹ مفت میں مل جائے گا، اور ادھر سے ہمیں 50,000 میگا واٹ، 2.5 لاکھ ہمارے پاس بجلی کے میگا واٹ آ جائے گا، اور ہم بیچنے کے قابل ہو سکیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہماری اپنی ضروریات پوری ہو، اس لیے اس کو ہمیشہ صرف کے دل سے اور ایک عام آدمی کے لیے سوچا جائے جو بجلی کا بل دیتے دیتے مر رہا ہے۔ اگر یہی بجلی اسے سستی کھیت تک لے جائیں گے اور اس کی موٹر چل جائے گی اور اسے اس کا سہارا نہیں لینا پڑے گا سولر انرجی کا، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، بہترین اس کا کام چل جائے گا۔ اسے بھی فائدہ دیں، کسان کو بھی، اس کی فصلیں بھی آسانی سے پک سکیں، اور عام آدمی کو یہاں فری بجلی دی جائے۔ دنیا بھر میں فری بجلی دی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ بتی کا بٹن ڈالتے وقت عام آدمی ڈرتا ہے۔